بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا ستون جسم ہے تیرا، بول کے جان اب تک تیری ہے۔ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے۔ السلام علیکم جی۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو یوں ہی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کے چھٹے روزے کے ساتھ، چھٹی نیکی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روزہ نمبر 6، نیکی نمبر 6۔ دوستو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اس رمضان سیریز میں آپ سے وہ نیکی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کو آج کل یا تو نیکی سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اگر سمجھا بھی جاتا ہے تو آٹے میں نمک کے برابر۔ اگر آپ میری پچھلی 5 ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس قسم کی نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا میری ان ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ان 30 نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو انجام تک پہنچا سکوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد خالصتاً اصلاحی پہلو ہے، نہ کہ تنقیدی۔ میری ان ٹوٹی پھوٹی ویڈیوز کے ساتھ اگر کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ میں خود کو بھی ہر پل اصلاح کے قابل سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں اور یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ایکچولی جو میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں ان کا مقصد میری خود کی بھی اصلاح ہے۔ چلیے تو آج کی نیکی نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں۔ آخر مجھے اس نیکی کا خیال آیا کیسے؟ ہوا یوں کہ آج صبح جب میں اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھر کا جو مین گیٹ ہے اسے پانی والے پائپ کے ساتھ اسے دھو رہا ہے اور ساتھ ہلکا ہلکا کچھ گنگنا رہا ہے۔ اچھا، اسے نہیں پتا کہ پانی جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ بس اپنی ہی مستی میں لگا ہوا ہے۔ اور اچھا اسے نا کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ انہیں بڑے تلخ لہجے میں کہتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ دوستو پانی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا میں اس بھائی کو یہ اپنی اس ویڈیو کے ذریعے میسج دے رہا ہوں کہ بھائی آپ پانی ضائع نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب پانی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ نے جب بھی اپنے گھر کے گیٹ کو دھونا ہے آپ نے پانی کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور بازار میں کیچڑ بھی کرنا ہے تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی ہو۔ دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اس ترقی کے دور میں ابھی تک لوگ دور دراز سفر کر کے پانی کو حاصل کرتے ہیں، اور کچھ شہروں میں تو ٹینکر کے ذریعے پانی کو لایا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر پانی یوں ہی ضائع ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب تیسری ورلڈ وار اسی پانی کے اوپر ہوگی۔ مطلب کہ صرف پانی کے حاصل کرنے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک پر ٹوٹ پڑے گا۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن والیوم 44 اس میں آتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن نعمتوں میں سب سے پہلا سوال پانی کے بارے میں کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نہر کنارے پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع مت کرو۔ خیر تو دوستو ہمیں پانی کی قدر کرنی ہے، ہاتھ دھوتے وقت، نہاتے وقت، اور خاص طور پر اس وقت جب گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پانی کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی نیکی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔